جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازگان آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا کل حال کا ہے؟ جی تو کل کا سیشن بہت اچھا گزرا تھا. تو اس کے علاوہ مجھے رمضان کے اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی پوچھوں اور تھوڑی سی ریسرچ خود بھی کی. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم لوگ رمضان کا دوسرا جو سیشن ہے، دوسری پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم لوگ آپ لوگوں کو اور نالج دیں گے کہ واٹ از دا پرپز آف رمضان. یعنی جب بھی رمضان آتا ہے تو ہمیں کچھ سکھا کر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی آپ کو نالج دینے جا رہے ہیں. تو بازگا آنٹی، میرا آپ سے یہ سوال ہے سب سے پہلا کہ واٹ از دا پرپز آف رمضان. جی بہت اچھا سوال ہے سالار آپ کا. دیکھیے بیٹا، جو روزوں کی فرضیت کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ ہے تقوی. ٹھیک ہے کہ تقوی جو ہے، دیکھیے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم بچ جاؤ. یہ ہے روزوں کی فرضیت کا مقصد، کہ ہمارے اندر تقوی آئے. تقوی کی پریکٹس کرواتے ہیں روزے ہماری. امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے، اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کرنے کا نام تقوی ہے. یعنی کہ آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا نا کہ تقوی ہے کیا؟ تو تقوی ہے کہ جس کام کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اور جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے رک جانا، یہی تقوی ہے. تو یعنی رمضان میں دیکھیں ہماری اسی چیز کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. ابھی ہم نے لاسٹ اپنی پوڈ کاسٹ میں یہی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ صبح سحری سے لے کے افطاری تک ہماری یہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، اور دوسری جو جتنے بھی غلط کام ہیں، غیبت ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، گانے سننا اور موویز دیکھنا، ان سب چیزوں سے ہم نے دور رہنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے کام منع کی ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے. تو یہ روزوں کا اصل مقصد ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم لوگ ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کیونکہ عربی نہیں آتی، ویسے اتنی سمجھ نہیں آتی، اور ویسے تو عربی کو سمجھنا چاہیے، عربی زبان سیکھنی چاہیے، یہ تو بہت ضروری ہے. اور اگر نہیں آتی تو ہمیں پھر ترجمے سے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ سکیں، کیونکہ سمجھیں گے تو ہم اس پہ عمل کریں گے. ویسے تو نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ جی تو آپ نے ابھی بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو مووی نہیں دیکھنی چاہیے جب بھی ہم لوگ، کیونکہ یہ غلط کام ہے. ویسے مووی بھی صحیح چیز نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سحری تو رکھ لیتے ہیں لیکن پھر وہ لیزی بنے رہتے ہیں پورا دن، اور وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے، یہ بولتے رہتے ہیں، اور غلطی سے پانی بھی پینے والے ہوتے ہیں. لیکن پھر ان کو کوئی یاد دلاتا ہے کہ نہیں پانی نہیں پینا پانی نہیں پینا، ورنہ وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، بیڈ پر لیٹے رہتے ہیں وہ پورا دن، یا پھر وہ کوئی کام نہیں کرتے بلکہ وہ بس لیٹے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پر نبی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کتنی محنت کیا کرتے تھے. اور جنگ بدر کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان میں آئی تھنک روزہ انہوں نے بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ 313 لوگ تھے صرف، اور انہوں نے جنگ جیت لی تھی 1000 کے پورے لشکر سے جب انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اور وہ بھی بغیر مطلب ان کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، اور جب ہم لوگ جنگ سے پہلے تیار ہو کر جاتے ہیں تو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھوک نہ لگے. تو ان کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ان کو منع کیا تھا وہ اس پر عمل کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا میرا جو پرپس ہے نا، میں جو سوچتا ہوں میرا پرپس یہ ہے کہ رمضان ہمیں جو چیز سکھا کر جاتا ہے وہ موریلٹی ہے. اب مورلس میں بہت ساری الگ الگ چیزیں آتی ہیں، بہت ساری پریکٹسز آتی ہیں، جیسے پیشنس. اب پیشنٹ کیسے رہنا ہوتا ہے ہمیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل برداشت نہیں کرتے، ان کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، وہ کبھی کبھار غلطی سے کھانے لگ جاتے ہیں یا پینے لگ جاتے ہیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ان کو. ورنہ اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تب اور ان کو منع بھی کرتا ہے تب بھی وہ چھوڑ تو دیتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں یار اب میں کیا کروں، میں پانی کیسے پیوں، مجھے پیاس لگی ہے. تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا اس ایپ سے.
جی، کھانے پینے کے علاوہ بیٹے لوگ ویسے بھی غصے میں بھی بہت آ جاتے ہیں کہ بھی وہ کہتے ہیں بھی ہمارا روزہ ہے، وہ گھر میں باہر سے کام کر کے آئیں گے تو ان کو ویسے ہی غصہ آتا رہتا ہے کہ بھی میرا تو روزہ ہے تو روزہ آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، آپ کسی پہ احسان تو نہیں کرتے نا، تو اسی لیے پیشنس بہت ضروری ہے، یہ اسی چیز کی تو پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے بہت ہی پیشنس سے کام لینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ دیکھیں ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، قرآن پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ روزے کی حالت میں، سوئے رہنا یا موویز دیکھتے رہنا، اس سے پھر روزے کا وہ مقصد تو نہیں حاصل ہوتا نا، سوئے رہنے سے دیکھیں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نمازوں کا ٹائم نکل جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے سے پہلے نماز فرض ہے، یعنی کہ جو 5 نمازیں ہیں وہ تو روزے سے بھی پہلے فرض ہیں، تو نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ نہیں آپ کر سکتے کہ بھی میرا روزہ ہے تو میں بس سو رہا ہوں اور میری نمازیں بھی جاری ہیں، تو نہیں، یہ کسی صورت بھی یہ نہیں کر سکتے ہم۔ جی تو اس کے رمضان کے مہینے میں جی نا، رمضان کے مہینے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں وقتی طور پہ جو حلال چیزیں ہیں، جیسے کھانا پینا حلال ہے نا ہمارے لیے، جی وہ چھڑا کر ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان نے ساری عمر کے لیے حرام چیزوں کو کیسے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تو یہ دیکھیں یہ پریکٹس تقویٰ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ صبح سے لے کے سحری سے لے کے مغرب تک آپ کھانا پینا جو حلال ہے اس کو آپ اگر چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر، تو اسی طرح آپ حرام چیزوں کو بھی تو چھوڑ سکتے ہیں نا، جیسے گانا اور یہ موویز وغیرہ، سگریٹ ہے جیسے اسموکنگ کرتے ہیں لوگ، اور بھی جو بھی چیزیں ناپسند قرار دی جاتی ہیں، اس طرح کی چیزوں سے آپ خود کو روک سکتے ہیں، یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے کنٹرول آن آور نفس. تو اس سے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول آن آر نفس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہمارا نفس، ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں، نان مسلم کو دیکھ لیتے ہیں یا کرسچنس کو، اگر باہر ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا نفس کہتا ہے یار کتنی بھوک لگی ہے، ہمیں بہت دل چاہ رہا ہے کھانے کا، اتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزہ بھی توڑ دیتے ہیں کبھی کبھار، اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتاتے، ان سے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. تو کنٹرول آن آر نفس سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے طور پر دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں جو ہمیں دل چاہ رہا ہوتا ہے کرنے کا، جو ہمارا نفس بار بار دھڑک دھڑک کر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہاں یہ دل چاہ رہا ہے کرنے کا، وہ دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فاربیڈن کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں یا زیادہ اللہ تعالیٰ کو، ان کی بالکل، بات. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ یہ نفس کے کنٹرول کی پریکٹس ہے رمضان میں، کہ یہ دیکھیں روزہ دار اپنے نفس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، صبح سحری سے لے کے افطاری تک، تو وہ دیکھیں پریکٹس ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنے، تو اپنی جو خواہش نفس ہے اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کھا پی سکتا ہے، چھپ کے بھی کھا پی سکتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں کرتا، تو دیکھیں اس طرح ہمارے نفس کی جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، یہ روزے میں یہ بہت، اور یہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ کنٹرول جو ہے وہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ تک پہنچا دیتا ہے، تو اسی کنٹرول اور دباؤ کی وجہ سے ہی تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، وہ ساری نعمتیں سامنے ہوتی ہیں اور تنہائی کے باوجود جو ہے وہ انسان روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کرتا ہے۔ جی اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے فیلنگ دا پین فار ادرس، یعنی پور پیپل بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، جیسے رمضان میں جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے بہت زیادہ ہیں، یعنی جب ہم لوگ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو وہ تو کھا لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں اپنے نیبرز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جب کوئی فروٹ لا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نیبر یہ لے سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے.
جی بالکل، اس میں نیکی اور احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. رمضان شریف میں ہم نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بہت سخی تھے نا، لیکن رمضان المبارک میں وہ خصوصاً جو ہے وہ تند و تیز آندھی کی طرح جو ہے وہ سخاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے. تو صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، تو زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، تو جب آپ رمضان شریف میں دیں گے، کیونکہ ہر نیکی کا جو ہے وہ ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے رمضان میں اگر زکوٰۃ دیں گے تو وہ آپ کا وہ اجر بھی زیادہ ہو جائے گا. تو اسی لیے رمضان میں زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، افطاری کروانا، اور اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا، سب کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، جو آپ کے نیڈی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا کہ ان کی افطاری ہو جائے، روزے وہ آرام سے رکھ سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. رمضان ہمیں اسی کی پریکٹس کرواتا ہے کہ ہم جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے رشتہ داروں کا بھی، سب کا. جی، اس کے علاوہ فیلنگ دا پین فار ادرس، دوسروں کے لیے اپنے اندر درد رکھنا. جی، اور جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بناتے ہیں، تو آپ کے گھر میں جو آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے بھی نئے کپڑے بنائیں. مطلب جو جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے، کہ اگر آپ کے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو ان کے بچے بھی نئے کپڑے پہن سکیں. جی، اور اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہنگر اور تھرسٹ کو برداشت کرنا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہمیں ریئلائز کرواتی ہیں کہ مطلب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رولز بنائے ہیں، اور ہم لوگ کبھی کبھار ان کو مذاق سمجھ کے بریک کرتے ہیں. جی. اور دوسروں سے اچھی اچھے انداز میں پیش آنا، ان کو اچھی طرح سے گڈ مینر میں ڈیل کرنا، اور ایتھکس میں بہت اچھا دوسروں سے اچھی سے بات کرنا، یہ ساری ایتھکس کی ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ گریٹیٹیوڈ شو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اور رمضان جو ہمیں ٹیچ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو لسن کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا اوبیڈینٹ بننا چاہیے، اور اپنے پیرنٹس کا بھی بننا چاہیے اوبیڈینٹ. اور ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا ٹائم، جیسے ہم لوگ سونے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے، ہم لوگ بس غصہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں تو ہم اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. جی، اور آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کتنا سکون ملتا ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے سمجھ کے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو اتنی آپ کی ویسے ہی آپ کی ٹینشنز جو ہیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو سکون ملے گا. تو یہ اس کی بھی پریکٹس ہے کہ آپ رمضان میں جب زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں گے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کی تمام جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. جی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مطابق مجھے لگتا ہے کہ ریئل ایسنس آف رمضان جو ہے نا، وہ ہے ریمائنڈنگ بوسٹر ٹورڈز اور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی جو ہمارا ریلیشن شپ ہے نا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ ریمائنڈ کرنا اپنے آپ کو کہ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن ہے. بالکل بالکل بیٹا، یہ تو بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے. یہی بیسک مقصد ہے اس کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن پہچانیں، کہ ہمارا کنیکشن کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں. تو یہ اس کی پریکٹس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہمیں ہر وہ چیز چھوڑنی ہے جو رمضان کے علاوہ بھی، جب رمضان ختم بھی ہو جائیں گے پھر بھی ہم نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ہر وقت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اور ہمیں وہ کام نہیں کرنے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ہمارا تعلق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا رہے. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے. اور وہ کیسے رہے گا؟ وہ سنت پر عمل کر کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، ہم ان کی سیرت کو فالو کریں گے، تو تبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلوز ہو سکتے ہیں. وہ ہے نا، واطی اللہ واطی الرسول، کی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو.
تو उनको फॉलो करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुंच जाएंगे. جی اور بازگہ آنٹی آپ کے مطابق قرآن کی مطلب وہی فضیلت ہم کیسے کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بیٹا ہم نے جیسے بات کی کہ جو رمضان المبارک ہے اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. تو اب ہم قرآن پاک کی فضیلت پر بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کیا فضیلت ہے. تو ہم ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں. مسلم میں یہ حدیث ہے 1897 کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے. یعنی کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتی ہے یہ کتاب. ٹھیک ہے. سورہ یونس میں ہے کہ قرآن پاک دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے, نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. سورہ نساء میں ہے کہ قرآن مجید نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے 82 آیت ہے کہ قرآن مجید شفا ہے. انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کفر اور شرک, ذہنی دباؤ اور اضطراب کی وجہ سے طاری ہوتی ہے, یا باطنی بیماریاں جیسے حسد, تکبر, ہرس وغیرہ, اس کا علاج ہے. تو آپ دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن پاک نور ہے. اس سے انسان کی اندرونی بیرونی یعنی ظاہری باطنی تمام جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں, روح آپ کی پاکیزہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سورہ شورہ میں ہے کہ قرآن پاک سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے. جب تک کسی کے اندر کلام اللہ کی سچی روح نہیں اترتی اس کی زندگی بے معنی ہے. یعنی کہ جب تک ہمارے اندر, ہماری روح کے اندر یہ کلام پاک نہیں اترے گا. ٹھیک ہے. علم جو ہے نا, یہ جو علم ہے قرآن پاک کا, تو یہ روح میں اتارنا ضروری ہے. تو جب تک روح میں نہیں اترے گا تب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, بالکل پرپز لیس ہماری لائف ہوگی. اگر اپنی لائف کو پرپز فل بنانا ہے تو اس قرآن کو اپنی روح میں اتارنا ہے, دل میں اتارنا ہے, روح میں اتارنا ہے. یہ نہیں کہ بس سامنے سامنے پڑھ لیا اور بس ایک بک کی طرح, ایک عام جیسے دنیا کی کتابیں ہوتی ہیں, فزکس کیمسٹری ہوتی ہے, اس طرح نہیں پڑھنا. اس کو آپ نے اپنی روح میں اتارنا ہے. یعنی اس کے ترجمے کے ساتھ تفصیل سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ساری چیزیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. جی جی. اور جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے, مطلب جو آپ قرآن اور حدیث میں پڑھتے جائیں اس کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرتے جائیں. اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے. جو آپ احکامات پڑھتے جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا, اس کو سمپلی آپ اپنی لائف میں اس کو شامل کرتے جائیں, اس کو فالو کرتے جائیں, آہستہ 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 گریجولی, مطلب یہ دل میں اترتا ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر آپ بالکل اس پہ مضبوط ہو جائیں گے. آپ کو پھر کوئی اتنی اسٹرانگ آپ کی بیس بن جائے گی کہ کوئی آپ کو ہلا ہی نہیں سکے گا, مطلب شیطان پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. جی تو جی پھر تو پھر تھینک یو ویری تھینک یو مچ. ویری مچ. ایک میں آپ کو حدیث سنا دوں, بخاری مسلم میں ہے, ترمذی میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, یہ 1862. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے کہ قرآن مجید کا ماہر یعنی کہ جو قرآن مجید کا علم جانتا ہے اس کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں, اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی کہ جو کوشش کرتا ہے سمجھنے کی اور اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. تو سبحان اللہ, یہ بہت ہی قرآن پاک کی فضیلت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی جی. اگر اگر تو آپ تو آپ جی میوٹ کر آپ سکتے ہیں میوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میری آواز کیونکہ ایکو ہو میری رہی آواز ایکو ہو رہی ہے. اوکے. جی تو میں کہہ رہا تھا تو پھر بہت اچھا سیشن ہوا آج کا. تو ہم لوگ اب بعد میں سیشن کریں گے اگلا ایپیسوڈ جو ہے. تو اب میں چلتا ہوں بازگہ آنٹی, آئی کین ریپ اپ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر بازگہ آنٹی.
وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک بیٹا، جزاک اللہ خیر، اور اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔